جو ہے رمضان اسلامی کورس، اس میں آج ہم جو ہے غسل کے بارے میں پڑھیں گے. رمضان اسلامی کورس میں ہم نے جو ہے ہمارا جو سلیبس ہے اس کی آؤٹ لائن، اس میں ہم جو ہے نمازوں کے مسائل پڑھ رہے ہیں. نمازوں کے مسائل، اور نمازوں کے مسائل میں ہم نے نفلی فرضی نمازیں اس کو ہم نے کور کیا، جس میں ہم نے نماز تراویح کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور نماز تہجد کے بارے میں، اور نماز جمعہ، نماز تسبیح، نماز اشراق، نماز چاشت، یہ ہم سارا پڑھ چکے ہیں. نماز اوابین، ٹھیک ہے، یہ ہم نے کر لیا. اس کے بعد ہم طہارت کے، ٹھیک ہے، طہارت کے مسائل جو ہیں یہ ہم کریں گے، جس میں غسل جو ہے اس کے سارے مسائل، اور جو ہے اس کے بعد فطرانہ، زکوٰۃ اور فدیہ، اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا الحمدللہ. اور عید نماز کا طریقہ انشاءاللہ یہ ہم آخر میں کریں گے، تاکہ جو ہے جب آپ عید نماز پڑھیں تو آپ سب کو جو ہے پتہ ہو کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز میں کتنی رکعات ہیں، کیا کیا پڑھنا چاہیے، کتنی تکبیرات ہیں انشاءاللہ. اب یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ سارے الحمدللہ ہمارے کور ہو گئے، اور کل ہمارا یہ بھی ہو گیا، اور آج ہم طہارت کے مسائل کریں گے. ٹھیک ہے، اب طہارت میں جو ہے سب سے پہلے تو ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا کہ دیکھیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا جو ہے ایک مخصوص طریقہ ہے، اگر ہم اس مخصوص طریقے سے نماز نہ پڑھیں تو ہماری جو نماز ہے وہ نہیں ہوتی. اور نماز سے پہلے ہم نے جو ہے ایک مخصوص طریقے سے وضو کرنا ہوتا ہے. نماز سے پہلے ہم نے ایک مخصوص طریقے سے وضو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جو غسل ہے، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ اگر ہم مسنون طریقے سے غسل نہیں کرتے تو ہم پاکیزگی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن سب کو چاہیے، اب دیکھیں کوئی بھی اگر بالغ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بیٹی ہے، بیٹا ہے جو بالغ ہے، یا کوئی بھی بھائی بہن ہے جو شادی شدہ ہیں، تو انہیں بھی جو ہے جنابت کا جو غسل ہے اس کے بارے میں بھی واقفیت حاصل ہونی چاہیے. اور جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو ہر مہینے جو ہے جنہیں حیض کا معاملہ پیش آتا ہے، انہیں بھی اس غسل سے جو ہے واقف ہونا چاہیے. کیونکہ جو ہے جیسے ہی حیض کے بعد ہم غسل کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ بہنیں جو ہیں وہ نہا لیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پاک ہو گئیں، لیکن غسل جو ہے حیض کے بعد اگر مسنون طریقے سے نہ کیا جائے تو پاکیزگی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. اب سب سے پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے کہ جو غسل ہے، ٹھیک ہے، نہانا جو ہے غسل، یہ فرض ہونے کا جو ہے نا کس کس کام پہ جو ہے غسل فرض ہوتا ہے. غسل فرض ہونے کی صورتیں، ٹھیک ہے، کہ کس کس صورت میں، کس کس کنڈیشن میں جو غسل ہے وہ ہمیں مسنون طریقے سے کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی. اس میں سب سے پہلا جو ہے، یہ میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، آپ جا کے اس کو ویڈیو کو بھی آپ ایکسس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے جماع، ٹھیک ہے، جو مباشرت، ہسبینڈ اور وائف کے جو ازدواجی تعلقات ہیں اس کو جو ہے عربی میں جماع اور اردو میں جو ہے مباشرت. ٹھیک ہے، اس کے بعد جماع جو ہے، اس کے بعد اگر آپ مسنون طریقے سے غسل نہیں کرتے، بے شک کوئی بھائی ہے، بہن ہے، شادی شدہ حضرات جتنے بھی ہیں، اگر آپ اس کے بعد مسنون طریقے سے غسل نہیں کرتے تو آپ پاک نہیں ہوتے. تو جب آپ پاک نہیں ہوتے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہوں گے، قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے، دوسرے معاملات آپ کیسے کرتے ہوں گے. تو یہ جو جماع کا جو غسل ہے مباشرت کے بعد، جنابت کا غسل جسے کہتے ہیں، یہ ہر شادی شدہ جو مرد کو اور عورت کو یہ ضرور جو ہے اس سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر جو ہے احتلام. ٹھیک ہے، اب جو بھائی ہیں، جو ماشاءاللہ جن کے جو مائیں ہیں، جن کے بیٹے جوان ہیں، بالغ ہیں، تو انہیں بھی چاہیے
کہ یا جو والد ہیں اپنے بچوں کو جو ہے احتلام کے بارے میں بتائیں، اور اس سے باقاعدہ اس کے بعد غسل جو مسنون طریقے سے غسل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے حیض، جو بہنوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے ہر مہینے، حیض پیریڈز کے بعد بھی اگر ہم نہیں کرتے مسنون طریقے سے غسل تو ہماری جو پاکیزگی ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اب حیض کے بعد جو ہے نفاس، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نفاس ہے، جب بچہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ جو میری پیاری بہنیں جن کے بچے ہیں، بچے کے بعد جو ہے بلیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں، عربی میں اس کو نفاس کہتے ہیں۔ جیسے حیض جو ہے ہر مہینے میں، اس کو ہم حدیث میں 7 دن تک آپ حیض جو ہے وہ آپ کا رہتا ہے۔ کچھ بہنیں جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی فارغ ہو جاتی ہوں گی، لیکن ہم نے 7 دن جو ہے اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ 7 دن کے بعد جو ہے آپ مسنون طریقے سے غسل کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اب یہ جو نفاس ہے، نفاس جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نفاس جو ہے اس کی جو مدت ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں جو ہے 1.25 مہینہ، ٹھیک ہے، اپنے لفظوں میں جو لوگ کہتے ہیں، لیکن حدیث میں جو ہے اس کے 40 دن جو ہے نفاس کے مقرر ہیں۔ ہاں، اگر 40 دن سے پہلے آپ کی بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنا نماز قرآن جو ہے آپ اپنی وہ عبادت جو ہے ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ ہیں، اکثر میرے پاس یہ سوال آتا ہے کہ بچے کے بعد جو ہے اب ہم نے کیا 40 دن ہی ہم نے نماز نہیں پڑھنی یا قرآن نہیں پڑھنا، کہ اگر 40 دن سے پہلے ہماری بلیڈنگ جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 40 دن سے پہلے آپ کی بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ نماز قرآن پڑھیں۔ اگر دوبارہ آپ کو جو ہے بلیڈنگ کا معاملہ پیش آتا ہے تو آپ جو ہے پھر اس کے بعد غسل کریں گی اور آپ دوبارہ سے پڑھ سکتی ہیں۔ اور جو بہنیں ایسی ہیں جنہیں مسلسل 40 دن تک یہ معارضہ پیش آتا ہے تو وہ جو ہے پھر 40 دن کے بعد ہی مسنون طریقے سے غسل کریں گی اور پھر اپنے نماز قرآن کی جو ہے عبادت شروع کریں گی۔ اچھا، اب یہ جو حیض ہے، یہ رمضان المبارک میں ہی میرے پاس بہت سے ایسے سوال آئے، بہت سی بہنیں جو ہیں جنہوں نے مجھے سوال کیا کہ حیض جو ہے یہ 7 دن تو آپ نے انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے، حیض کا۔ اور بہت سی ایسی بہنیں ہیں جن کا میرے پاس یہ سوال آیا کہ 7 دن کے بعد بھی ہمیں جو ہے کبھی داغ لگ جاتا ہے، کبھی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اب ہمارے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جو ہے بہترین جواب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ حیض جو ہے نا، آپ نے 7 دن انتظار کرنا ہے۔ 7 دن میں آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، آپ نے جو ہے نماز نہیں پڑھنی۔ 7 دن کے بعد 8ویں دن اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا آپ کو جو ہے کوئی بھی داغ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ براؤن ہو، وائٹ ہو، یلو ہو، کوئی بھی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 8ویں دن آپ نے نہا کے صبح فجر ٹائم آپ غسل کریں، اور آپ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں، آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح آپ غسل کریں گی، ایک غسل میں آپ جو ہے 5 نمازیں پڑھ سکتی ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتی ہیں۔ اگر 9ویں دن پھر آپ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا ہے تو آپ 9ویں دن بھی آپ فجر ٹائم غسل کریں گی اور سارا دن آپ نماز بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر بلیڈنگ ہو یا کوئی داغ لگے تو آپ اسے ٹیشو کے ساتھ وائپ کر کے یا پھر پانی کے ساتھ اس کو صاف کر کے تو آپ دوبارہ سے وضو کر کے آپ اپنی عبادت جاری کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اب یہ حیض تو ہو گئے 7 دن، اب 7 دن کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے یا کوئی داغ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں استحاضہ، ٹھیک ہے، استحاضہ۔ اب یہ جو استحاضہ ہے، حیض تو جو ہے یہ روٹین ہے، ٹھیک ہے، ہر عورت کے ساتھ، ہر بہن بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے ہر مہینے، لیکن یہ جو استحاضہ ہے اس کو بیماری کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیماری میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بیماری میں جب یہ آ جاتا ہے تو دیکھیں، اب ہمیں حدیث سے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے جو تھی عورتیں تھیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے تھے، تو اسی لیے جو ہے ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیض کے 7 دن کے بعد بھی اگر آپ کو بلیڈنگ یا داغ لگتا ہے تو وہ استحاضہ میں شمار ہوگا۔ اور استحاضہ اگر آپ ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر 7 دن کے بعد بھی آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا داغ لگ رہا ہے تو پھر آپ کو استحاضہ کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بیماری میں ہم جو ہے کیا کریں گے، صبح ٹائم ہم غسل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر
ساری نمازیں بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی استحاضہ کے بارے میں یا حیض کے بارے میں اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں پھر ہم جو ہے غسل کا طریقہ سیکھیں گے، اور جو ہے پھر درمیان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ جائیں تو پھر وہ سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے آپ کو حیض، نفاس یا استحاضہ سے متعلق کوئی بھی میری بہن ہے اگر اس کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتی ہیں۔ یہ جو جمع ہے مباشرت، یہ جو ازدواجی تعلقات ہے ہسبینڈ اور وائف کے، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں جمع کہتے ہیں، اردو میں مباشرت۔ جب یہ جمع اور آپ جو ہے آپ کا یہ تعلق ہوگا، اس کے بعد بھی آپ کو غسل کرنا فرض ہے، فرض جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح جب میاں بیوی تعلقات قائم کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے غسل کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد جو احتلام ہے، جن بھائیوں کو یا جن بیٹوں کو جو ہے احتلام کا معاملہ پیش آتا ہے، احتلام کے بعد بھی آپ نارملی صرف نہا کے پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے، احتلام کے بعد بھی آپ پہ غسل فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر حیض ہے، بہنیں جو ہے ہر مہینے جب حیض سے فارغ ہوتی ہیں اس کے بعد بھی غسل فرض ہے۔ نفاس، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے پاک ہونے کے لیے بھی ہمیں غسل فرض ہے، ٹھیک ہے۔ استحاضہ جو ہے، استحاضہ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کیا حکم ہے، صبح غسل کرے گی اور اس سے سارا دن اپنی نماز بھی پڑھے گی، قرآن بھی پڑھے گی، ٹھیک ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا میں آپ کا کوئی سوال دیکھ لوں اگر ہے تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے، اچھا جی سوال جو ہے میں دیکھ لوں کیونکہ پھر ہم غسل کا طریقہ پڑھیں گے۔ اچھا میرے پاس مجھے جو سوال نظر آ رہا ہے یہ ہے، عورت جمعہ کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جی جو جمعہ ہے یہ مردوں پہ فرض ہے، عورت کو جو گھر میں نماز پڑھتی ہے نا اس کی زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے مسجد آپ کے قریب ہے تو آپ مسجد میں جا کے جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر مسجد قریب نہیں ہے تو عورتیں گھر میں ہی جمعہ پڑھیں، لیکن جو مرد حضرات ہیں ان پہ جمعہ فرض ہے، اگر وہ 3 جمعے نہیں پڑھتے تو ان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر انہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ انہیں پھر گونگے بہرے اندھے کر دیتے ہیں، وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے۔ تو بہتر ہے کہ جمعہ کبھی بھی نہ چھوڑیں، جو بھائی حضرات ہیں ان پہ فرض ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے قرآن پاک کی آیت بھی شیئر کی تھی اور اس میں جو ہے میں نے آپ کو باقاعدہ سارا ترجمہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے اسپیشلی جمعے کے دن تو اپنی تجارت چھوڑو اور جمعے کے لیے نکلو۔ تو جو ہے بے شک ہم جو ہے یہ عقل نہیں رکھتے، تو اب قرآن پاک میں واحد ایک جمعے کی نماز ہے جس کی فرضیت کا ہمیں جو ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے، تو سوچے جس کی فرضیت قرآن میں ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اچھا آفٹر 8 days کے بعد اسٹین ہو تو روزہ جی نہیں ٹوٹتا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 7 دن کے بعد بے شک آپ کو خون آتا ہے یا داغ لگتا ہے، بے شک جو خون ہے وہ ریڈ کلر کا ہو، وائٹ کا ہو، یلو کا ہو، کوئی بھی آپ کو داغ لگتا ہے، 7 دن کے بعد آپ استحاضہ میں آ جائیں گی، وہ حیض میں شامل نہیں ہوگا، حیض آپ کا صرف 7 دن ہی شمار ہوگا۔ 7 دن کے بعد بے شک 8واں دن ہے، 9واں ہے، 10واں ہے، بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، نہ آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہ آپ نماز چھوڑ سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ غسل کر لیتا ہوں، وضو کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل شمایا، جو ہے آپ غسل جب آپ کرتے ہیں، اگر دیکھیں نا اب جب ہم غسل کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے کپڑے نہیں پہنے ہوتے، ٹھیک ہے، غسل کے بعد ہم نے کپڑے نہیں پہنے ہوتے، تو اس لیے غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ ہاں اب دیکھیں جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری شرمگاہ کو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ٹچ کرتے ہیں یا نہیں، جب بے احتیاطی سی ہو جاتی ہے، اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ نے مسنون طریقے سے غسل کیا ہے اور غسل کے دوران نہ تو آپ کی نظر آپ کی شرمگاہ پہ پڑی ہے اور نہ ہی آپ کا ہاتھ جو ہے اس نے آپ کی شرمگاہ کو ٹچ کیا ہے، تو پھر آپ اسی غسل میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں نا اتنا احتیاط مجھے نہیں لگتا کہ کسی سے ہوتا ہوگا، تو بہترین حل یہی ہے کہ آپ اگر مسنون طریقے سے غسل بھی کرتی ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے اپنا وضو کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا میری 9-10 days جی بالکل 7 دن کے بعد آپ کو بتایا کسی بہن کو، بیٹی کو، اکثر آج کل کی جو بچیاں ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے جیسی خوراکیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بچے جو ہیں بہت زیادہ بچیاں کمزور ہوتی ہیں، ماشاءاللہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، تو یہ 7 دن کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 15 دن بعد، ٹھیک ہے، بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے، تو 7 دن کے بعد جب 7 دن آپ حیض شمار کریں گے، 7 days جو ہیں یہ پیریڈز میں جو ہے آپ کے شامل ہوں گے اور 7 days کے بعد استحاضہ شامل ہوں گی، ٹھیک ہے۔
تو آپ 7 دن کے بعد پاک صاف ہو سکتی ہیں۔ جی یہ کیا لکھا ہے، وقفے کے لیے لگایا ہے اس کی وجہ سے 10۔ جی بالکل، اکثر ہوتا ہی ایسا ہے کہ جو میری بہنیں جو ہیں یہ بچوں کی پیدائش کو روکنے والی جو یہ میڈیسن استعمال کرتی ہیں اسی سے ہی یہ معارضہ پیش آتا ہے۔ بہت سی ایسی بہنیں ہیں، پھر ہارمونز آپ کو پتہ ہے اس کی چینجنگ کی وجہ سے یہ سارے جو ہیں معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی، ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے نا، ہم سے پہلے جو عورتیں تھیں، دیکھیں حدیث سے ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں استحاضہ کے، تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا تھا، تو اس میں پریشانی والی بات نہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا حل یہی ہے کہ 7 دن آپ ویٹ کریں حیض کا، اس کے بعد آپ نہائیں، غسل کریں مسنون طریقے سے، اور آپ اپنی نماز قرآن روزہ جو ہے آپ اس کو شروع کریں۔ حیض کا غسل جمعہ کے دن کر سکتے ہیں؟ جی اگر آپ حیض سے فارغ ہوئی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔ پاکی کا غسل، جی بالکل، کیا عورت کو بھی، جی یہ مجھے نہیں پتا، یہ جو ہے اگر ہوتا ہے تو پھر غسل جو ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مردوں میں زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے، یہ معاملہ جو ہے 7 دن تک ویٹ کرنا ہے لازمی۔ جی اگر آپ کو لگتا ہے، دیکھیں ہر مہینے آپ کے ساتھ جو ہے حیض کا معاملہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ 5 ڈیز کے بعد آپ کی بلیڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے، دیکھیں یہ 1-2 مہینے کی بات تو نہیں ہے نا، کہ بلوغت سے لے کے جو ہے جب تک جو ہے عورت جس کو آتے رہتے ہیں پیریڈ، تو اس کو یہ تو آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ ہماری بلیڈنگ 5 دن رہے گی، 7 دن رہے گی، 8 دن رہے گی، تو 7 دن تک آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے 5 دن بعد بالکل آپ کو بلیڈنگ نہیں ہوتی، کوئی داغ نہیں لگتا، تو آپ 5 دن بعد بھی آپ طہارت کر سکتی ہیں، غسل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اچھا مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کا کوئی سوال ہے، یہ بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ حیض 7 دن ہے، 7 دن کے بعد استحاضہ، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہاں استحاضہ بھی لکھ دیتی ہوں تاکہ اگر کوئی اور بہن آئے اور وہ سوال کرے تو پھر ہمیں آسانی ہونے جواب دینے کے لیے۔ اچھا جی، اب جو ہے غسل کا مسنون طریقہ جو ہے جتنی بھی بہنیں سیکھیں گی، اگر ان کے ہسبینڈ جو ہیں یہ لائیو نہیں دیکھ رہے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ساری شادی شدہ بہنیں جو بھی آج غسل کا طریقہ سیکھیں گی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی میرے جو بھائی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ شادی شدہ ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے جنابت کا غسل ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ دیکھیں شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے اگر ہمیں بتایا ہے، اور قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی مثال دینے سے بھی جو ہے وہ شرم محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے، جو ساری توحید وحدانی، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی، اب ہمارے جیسا وہ کہ لو جی یہ اس کی کیا اوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے جو ہیں بلند و بالا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتے، تو ہم تو انسان ہیں، یہ سارے معاملات ہیں یہ جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس میں شرع میں کوئی شرم نہیں۔ اگر کوئی بہن سیکھ رہی ہے تو وہ اپنے خاوند کو، جو شادی شدہ بہن ہے، اپنے خاوند کو یہ غسل سکھائے گی۔ دیکھیں ساری زندگی ناپاک رہنے سے بہتر ہے کہ آپ 1-2 دن لگا کے اپنا یہ مسنون طریقے سے غسل سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتے، پتہ نہیں اب کس کو جو ہے یہ طریقہ نہیں آتا ہوگا اور میری اس ویڈیو کی وجہ سے وہ سیکھ لے گا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھائی شادی شدہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اگر بہنیں دیکھ رہی ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گی، اور ایسی مائیں یا ایسے والد جن کی جو ہے اولاد ہے وہ جوان ہے، اگر بچیاں جوان ہیں تو مائیں ان کو یہ غسل سکھائیں گی، کیونکہ یہ جو غسل ہے حیض کے بعد بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو والد ہیں وہ کوشش کریں اپنے بچوں کو احتلام کے بعد، اور شادی شدہ ہیں تو مباشرت کے بعد یہ غسل ضرور سکھائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غسل فرض ہے۔ اچھا اب جو ہے مسنون طریقے سے یہ جو جنابت کا غسل ہے اس کے بارے میں پہلے ہم سیکھیں گے۔ جو شادی شدہ جو حضرات ہیں، شادی شدہ حضرات جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے جنابت کا غسل، ٹھیک ہے، شادی شدہ حضرات کے لیے جنابت کا غسل فرض ہے، فرض ہے۔ فرض مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے فرض ہے، غسل بھی فرض ہے۔ اس کو آپ عام نہ لیں کہ ہم نے جی جو ہے یہ مباشرت کرنے کے بعد بس ہم نے اچھے سے لیکوڈ کے ساتھ نہا لیا، صابن کے ساتھ نہا لیا تو بس ہم پاک صاف ہو گئے۔ جب تک آپ جو ہے
सहरी से, जी बिल्कुल, अगर आपने रोज़े से पहले जो सहरी से पहले अगर आपके साथ ये मुबाशरत का मामला पेश आया है तो आप रोज़ा रख के भी नहा सकती हैं, लेकिन जल्दी करनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि जाहिर सी बात है जब आप रोज़ा रखेंगी तो आप फजर की नमाज भी पढ़ेंगी। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि सहरी बनाने में जो है आपको देर हो जाएगी और आपने जो है गुस्ल करना आप पे फ़र्ज़ है, तो आप फिर अपनी सहरी बना के रोज़ा रख के साथ ही नहाएं और अपनी नमाज पढ़ लें, इसकी भी इजाज़त है। अच्छा, अब जनाबत का जो गुस्ल है इसमें सबसे पहले तो हमें जो है हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है। आप देखें, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका से कि देखिए वो बता रही हैं, जब उम्मुल मोमिनीन बताने में शर्म महसूस नहीं कर रही तो हम लोग इस जो है हदीस को बताने में या एक दूसरे के साथ शेयर करने में शर्म महसूस क्यों करें। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला तो मच्छर की मिसाल देने में भी शर्म महसूस नहीं करते। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत का गुस्ल करते तो वो क्या करते, पहले देखें, अब कोई भी गुस्ल है ना, बेशक आप जनाबत के बाद गुस्ल कर रहे हैं, एहतलाम के बाद कर रहे हैं, हैज के बाद कर रहे हैं, नफास के बाद कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी वो जो गंदगी है, जाहिर सी बात है जब हम नहाते हैं गंदगी को दूर करने के लिए नहाते हैं ना, तो हमें पता है कि हमने अगर मुबाशरत की है तो उसके बाद हम नहा रहे हैं। अगर एहतलाम का मामला पेश आया तो उसके बाद नहा रहे हैं, हैज का मामला पेश आया तो उसके बाद, नफास का मामला पेश आया तो उसके बाद। अब जब भी इन मामलात में से, इन कंडीशंस में से कोई भी अगर आपकी कंडीशन है और आप नहाते हैं तो उसका मतलब यही है ना कि आप ये गंदगी दूर करने के लिए, नापाकी है ना, ये नापाकी दूर करने के लिए नहा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो है आप अपने दोनों हाथों को धोएंगे अपने। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत का गुस्ल करते तो पहले नंबर पर वो अपने दोनों हाथों को धोते, अपने दोनों हाथ धोए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ धोए। दूसरे नंबर पर फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह धोते। ठीक है, अब पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले तो पानी के साथ आपने अपने दोनों हाथ धोने हैं। जब पानी के साथ आप अपने दोनों हाथ धो लेंगे फिर आपने दाएं हाथ से जो है बाएं हाथ पर पानी डालना है। अगर आप शावर यूज कर रहे हैं या जैसे जो है टूटी चला के नहाना शुरू कर देते हैं तो आप बिल्कुल उसके नीचे हाथ करके अपने दाएं हाथ में पानी लें, बाएं में डालें और बाएं हाथ से आप जो है अपनी शर्मगाह धोएंगे। क्योंकि ये सारे जो मामलात है, अगर जो है मुबाशरत के बाद आप गुस्ल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो है आप वो नापाकी दूर करेंगे। एहतलाम के बाद, हैज के बाद, कि आप अपनी शर्मगाह से जो नापाकी दूर करेंगे, जो गुलाजत लगी है वो दूर करेंगे, वो आप दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाल के बायां हाथ आपने इस्तेमाल करना है। शर्मगाह को साफ करने के लिए आपने जो है उस पर पानी डालने के लिए आपने बायां हाथ इस्तेमाल करना है। अब देखिए ये दो स्टेप तो सबको समझ आ गए ना, बहुत ही आसान है। पहले दोनों हाथ धोए, उसके बाद आपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाल के अपनी शर्मगाह को धोना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज की तरह वुजू करते, फिर नमाज की तरह वुजू करते। अब अच्छा, ये नमाज की तरह जो वुजू करते हैं इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सबसे पहले जो है जब हम, अब हाथ तो हमने पहले ही धो लिए ना, और अपनी कुली की, ठीक है, हाथ धोने के बाद कुली करते हैं ना, तो हाथ हमने पहले ही धो लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, कुली करनी है और आपने अपने नाक में पानी डालना है। जैसे वुजू करते हैं ना और हम कुली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने कुली करनी है और आपने अपने नाक में पानी डालना है। ठीक है, और ये यहां तक समझ आ गई आपको? नमाज की तरह वुजू करते, इसमें जो है कुली और नाक में पानी डालना ये शामिल है। ठीक है, और कुछ लोग जो है, कुछ उलमा जो है, हमें पता चलता है मस्से का भी, लेकिन मस्से का जो है सही हदीस में जिक्र नहीं आता। वुजू में तो हम मस्सा भी करते हैं ना, तो यहाँ जो है कुली, नाक में पानी और चेहरा, ठीक है, चेहरा धोते।
اب یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ کیونکہ میں اس کو جو ہے اریز کروں گی اور سوری پھر صاف کر کے، تو بعد میں پھر جو ہے مجھے اسپیس چاہیے. میں آپ کا کوئی سوال دیکھ لوں. ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ گئی. بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں؟ جی بالکل، قرآن پاک جو ہے ماشاءاللہ ہمارا پورا سٹاف ہے، اور ہم قرآن پاک کی جو کلاسز ہیں وہ بچوں کو بھی دیتے ہیں، بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی. اڈلٹس کلاسز بھی ہوتی ہیں. اور الحمدللہ اب ہم نے اسی رمضان میں ایک نیو جو کورس ہے وہ لانچ کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس میں صرف 3 صورتیں زبانی یاد کروائی جائیں گی: سورت یاسین، سورت ملک اور سورت واقعہ. اور 6 منتھ کا یہ کورس ہوگا، اور انشاءاللہ یہ تینوں صورتیں یاد کروائی جائیں گی. اچھا، غسل کا ہم طریقہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ غسل کا طریقہ کون سا غسل؟ جنابت، ٹھیک ہے؟ مباشرت کے بعد جو ہے غسل جو کرتے ہیں میاں بیوی جو ہیں ان کے تعلقات کے، اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھونے ہیں دونوں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 پہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی سے شرمگاہ دھونی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ استنجا بھی کہہ سکتے ہیں، استنجے کا پتہ ہے نا سب کو، اس کو استنجا بھی کہہ سکتے ہیں، شرمگاہ دھونا. اچھا، اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد نماز کی طرح جو ہے وضو. اب نماز کی طرح جو وضو ہے اس میں آپ کلی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ جو ہے کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف جیسے ناک صاف کرتے ہیں ڈالنا ہے، تو وہ سمجھ میں شاید. ناک میں پانی چڑھائیں گے. اس کے بعد جو ہے چہرہ دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ چہرہ دھوئیں گے. چہرہ دھونے کے بعد یہ تو نماز کی وضو کی طرح میں اس میں یہ 3 نمبر آ گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے سر پر پانی بہانا ہے، سر پر پانی بہانا ہے، ٹھیک ہے؟ سر پر پانی بہائیں، سر پر پانی بہائیں. اب جب سر پہ آپ پانی بہا لیں گے نا، اس کے بعد 3 دفعہ دائیں کندھے پر، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ دائیں کندھے پر اور 3 دفعہ بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 3 دفعہ بائیں کندھے پر پانی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اینڈ میں جو ہے آپ سارے جسم پہ پانی ڈالنے کے بعد آخر میں آپ اپنے پاؤں دھوئیں گے، آخر میں پاؤں. اچھا، اب یہ جو پاؤں دھونے کا مسئلہ ہے نا، آخر میں پاؤں دھوئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آخر میں پاؤں اس لیے دھوتے تھے کیونکہ اس زمانے میں جو ہے کچے جو ہے واش روم ہوتے تھے، نہانے کی جو جگہ بنی ہوتی تھی مٹی والی وہ جگہ ہوتی تھی، اور زیادہ پانی گرنے کی وجہ سے وہاں جو کیچڑ جمع ہو جاتا تھا کہ اگر وہاں ہی پاؤں، ظاہر سی بات ہے مٹی میں پاؤں لگتے تھے، کیچڑ پاؤں پہ آتا تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کے اپنے پاؤں دھو لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی جو ہمارے پاس سہولت ہے کہ ہم جو ہے ٹائلز لگی ہوتی ہیں اور آرام سے اگر ہم وہاں بھی پاؤں دھو لیں تو اس میں کوئی جو ہے مطلب ایسا ہمیں عرضہ پیش نہیں آتا کہ ہمارے پاؤں گندے ہوں، تو اس لیے ہم نہانے کے بعد وہیں کھڑے ہو کے اپنے پاؤں دھو لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ جنابت کا جو غسل ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ جو میاں بیوی ہیں نا وہ تعلقات قائم کرنے کے بعد ان پہ جو غسل ہے وہ فرض ہے. فرض کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح ان پہ یہ غسل بھی فرض ہے. اگر یہ فرض نہیں ادا کریں گے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر فرض میں کوتاہی کی جائے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ہر میاں بیوی کو جنابت کا غسل آنا چاہیے. اور میں تو یہی کہوں گی کہ اگر جو ماں باپ ہیں جب اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو انہیں یہ ضرور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا یہ جو معاملہ ہے، یہ غسل جو ہے یہ آپ نے مسنون طریقے سے کرنا ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے، والدین کا یہ فرض ہے. اگر بچوں کو وہ غسل کا نہیں سکھاتے تو یہ ہماری غلطی ہے، بچوں کی نہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی اگر کوئی ایسی بہن بھائی ہیں جنہوں نے جو ہے مسنون طریقے سے جنہیں نہیں پتا تھا، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، خود سیکھیں. اگر کوئی بھائی ہے تو بیوی ہے تو اپنے ہسبینڈ کو ضرور سکھائیں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھ دھونے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کر اس سے اپنی شرمگاہ صاف کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو غلاظت لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا ہے. اس کو استنجا بھی بول سکتے ہیں آپ. تیسرے نمبر پر ہم نے نماز کی طرح وضو کرنا ہے. اب نماز کی طرح وضو کیسے کرنا ہے، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور اپنا چہرہ دھو لینا ہے. اور اپنا چہرہ دھونے کے بعد پھر ہم نے سر پہ پانی بہانا ہے. ٹھیک ہے. اب سر پہ یہ جو پانی ایسے بہانا ہے کہ آپ کے سر کے جو بالوں کی جو جڑیں ہیں وہاں تک پانی پہنچے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بہنیں ابھی تو چلے آسانی آ گئی ہے نا کہ ہم لوگ جیسے ہی بال دھوتے ہیں شیمپو سے دھوتے ہیں، بہت اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں. بعد میں آرام سے ہم لوگ جو ہے اپنا برش کر کے کنگھی کر کے تو بال اپنے جو ہے وہ صحیح کر لیتے. لیکن پہلے وقتوں میں بال جو ہے بہت گھنے بال ہوتے تھے کچھ عورتوں کے، تو انہیں بار بار وہ انہوں نے بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا وہ چٹیاں سی بنائی ہوتی تھی اور اپنے بال مضبوطی سے باندھے ہوتے تھے، تو انہیں کھولنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی. تو پھر جو ہے ان کے لیے یہ اجازت تھی کہ وہ بالوں کو کھولے نہ جب جنابت کا غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب میاں بیوی کی مباشرت کے بعد اگر عورت کوئی غسل کرتی ہے اور اس کے بال جو ہیں اس نے اتنی مضبوطی سے باندھے ہوئے ہیں کہ وہ کھولنے میں اس کو مشکل آتی ہے، تو وہ اتنا پانی بہائے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچے. ٹھیک ہے. ایسے بھی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کوئی ایسا ہو کہ جو بالوں کو جو ہے باندھے اور دوبارہ کھولنا اس کے لیے مشکل ہو. اگر ہے تو یہ اجازت ہے، اگر نہیں تو کوشش کریں سر پر جو ہے سارے پر پانی بہائیں کہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا جو ہے وہ مقصود ہے. ٹھیک ہے. بالوں کی جڑوں، اگر بھائی بھی جو ہے وہ جنابت کا غسل کر رہے ہیں تو بالوں کو اچھی طرح گیلا کریں گے، انہیں یہ جو ہے محسوس ہو جائے کہ ان کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نماز کی طرح وضو کرنے کے بعد سر پر پانی بہائیں، اتنا پانی بہائیں کہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، 3 دفعہ آپ نے بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، اور پھر آپ سارے جسم پہ، ظاہر سی بات ہے جب آپ دائیں پہ اور بائیں پہ ڈالیں گے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جیسے ہم بازو دھوتے ہیں نا، بازو دھوتے ہیں پہلے دایاں پھر بایاں. اب دیکھیں یہاں پورے کندھے پہ جب ہم پانی ڈالیں گے، اگر ہم سیدھے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے بھی اگر ہم پانی ڈالتے ہیں تو ہماری جو دائیں سائڈ ہے ساری دائیں سائڈ تک ہمارا پانی جو ہے وہ پہنچ جائے گا. اسی طرح جب ہم بائیں سائڈ پہ پانی ڈالیں گے 3 دفعہ تو ہماری ساری بائیں سائڈ پہ بھی پانی پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں یہ بھی جو ہے ایک حکمت سمجھ آتی ہے. اور آخر میں اپنے پاؤں دھونے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے جنابت کا غسل. اب اگر کسی جو ہے شادی شدہ بہن بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے جنابت کے غسل سے متعلق تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، میں آپ کے سوال دیکھ لوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، مجھے وائٹ لیکوڈ مستقل آتا رہتا ہے جیسے میں نے، جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، تو اس سے جو ہے ناپاکی نہیں ہوتی. لیکن کوشش کریں، حدیث میں آتے ہیں کہ جیسے اگر جو ہے جیسے اب یہ عورتوں کا یہ معاملہ ہے جسے لیکوریا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ جیسے منی کا سب کو پتہ ہے کہ منی وہ ہوتی ہے جب جو ہے جنابت کرتے ہیں اور جو مادہ خارج ہوتا ہے وہ منی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک مزی ہوتی ہے جو بھائیوں کے ساتھ شادی شدہ حضرات کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، جو مزی ہوتی ہے. جیسے عورتوں کے ساتھ یہ لیکوریا کا پرابلم ہوتا ہے، ویسے ان کے ساتھ یہ مزی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مزی کی وجہ سے یا لیکوریا کی وجہ سے آپ کی جو ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے یا شلوار پہنی ہوئی ہے یا انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، کوئی بھی اس پہ اگر آپ کے وہ مادہ لگ جاتا ہے، مزی کا مادہ لگ جاتا ہے یا پھر لیکوریا کا مادہ لگ جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف یہ خیال کریں کہ وہاں وہ گندگی نہ رہے اور جو ہے وہاں سے سمیل نہ آئے. ٹھیک ہے. اگر داغ رہ جاتا ہے تو داغ کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. گندگی اور باقاعدہ اس کو آپ کھرچ کے صاف کر سکتے ہیں پانی سے یا وائپ سے، جیسے بھی آپ کو مناسب لگے. تو داغ اگر رہ جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ گندگی لگی رہ جائے اس پہ تو آپ کو پھر وہ چینج کرنا پڑے گا. جو آپ نے شلوار پہنی ہے، ٹراؤزر یا انڈر ویئر جو بھی، وہ آپ چینج کریں گے اور پھر آپ جو ہے اپنی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر صرف داغ رہ جاتا ہے تو اس کی ہمیں اجازت ہے کہ داغ سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتی ہیں.
فیل ہو جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ بیماری میں ہی آتا ہے تو اجازت ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اور دیکھیں یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں احادیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں۔ مجھے اب دیکھیں حدیث جب ہمیں بتا رہی ہے وہ حدیث، اور حدیث بھی میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیئر کی، تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے، شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر اسلام نے ہماری رہنمائی کے لیے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے تو ہمارا بھی حق ہے کہ لوگوں تک، بہنوں تک، بھائیوں تک۔ اب دیکھیں نا بہت سی ایسی بہنیں اور بھائی ہوں گے جنہیں جنابت کے غسل کا نہیں پتہ ہوگا، حالانکہ جنابت کا جو غسل ہے وہ فرض ہے، تو اگر میں کسی کو یہ فرض سکھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، تو یہ میرے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی اس میں شرم محسوس نہ کریں، اگر آپ کو نہیں طریقہ آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب میں کھڑی ہوں بتانے کے لیے، مجھے پوچھیں کوئی بھی سوال ہے میں بتاؤں گی، لیکن آج کے بعد اگر جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ جب بھی غسل کریں گے جنابت کا مسنون طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے، جی بالکل، سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ دھو لیے، دونوں ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے جو ہے سوری یہ میں نے جو ہے بائیں لکھ دیا، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں نا، اب اگر ایسے لکھ کے کوئی سوال آپ پوچھیں نا، بتائیں نا، کیونکہ جس کو سارا آتا ہے نا وہ سمجھتا ہے۔ اب میں لکھ رہی ہوں نا، اب مجھے نہیں پتا کس اسٹوڈنٹ کو آتا ہے کس کو نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے، کتنی بڑی جو ہے یہ بات ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو پوچھتا نا اور اس پہ عمل کرتا تو ہم سب کے لیے یہ وبال کا ذریعہ بن جاتا۔ دائیں ہاتھ سے سلامت رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ میں، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ، ٹھیک ہے؟ بتا میں جو ہے دائیں سے بائیں رہی ہوں، لیکن لکھنے میں جو ہے اچھا سب سے پہلے جو ہے دونوں ہاتھ دھوئے، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے آپ نے الٹے ہاتھ میں پانی لے کے الٹے ہاتھ سے آپ نے شرمگاہ دھونی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو سٹیپ تو بہت آسان ہے۔ اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرنا ہے۔ اب نماز کی طرح وضو میں کیا کرنا ہے؟ کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے اور چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد پھر آپ نے سر پر پانی بہانا ہے، اتنا پانی بہانا ہے کہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 3 دفعہ دائیں کندھے پہ پانی ڈالنا ہے، 3 دفعہ بائیں کندھے پہ، اور آخر میں آپ نے پاؤں دھو لینے، ٹھیک ہے؟ یہ آسان سا جنابت کا جو ہے غسل ہے، اور یہ فرض ہے۔ جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں وہ اس پہ عمل کریں۔ نمبر 2 کریکٹ کریں اگین، نمبر 2 جی، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر، ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پانی ڈالنا ہے اور الٹے ہاتھ سے شرمگاہ دھونی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب اس کی کریکشن کر دی ہے۔ دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر الٹے ہاتھ پر پانی ڈال کر، یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ جب شرمگاہ دھوتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے دھوتے ہیں، غلاظت جب بھی دور کرتے ہیں الٹے ہاتھ سے۔ اچھا جی، ہمارے اسمیلین سسٹر کری ہے ویسے، اچھا جی، شاور سے ڈال جی بالکل، میں نے پہلے بھی بتایا آپ شاور سے بھی ڈال سکتے ہیں، ٹوٹی کے نیچے بھی آپ اپنا دایاں ہاتھ رکھیں، دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں میں ڈال کے، تو آپ اس سے بھی کر لیں۔ اگر کسی آپ جو ہے ڈبے وغیرہ سے نہا رہی ہیں، کسی بھی ایسی چیز سے نہا رہی ہیں پانی اس میں ڈال کے اس کی مدد سے، تو آپ اس سے بھی اپنا جو ہے پانی لے کے بائیں ہاتھ میں ڈال سکتے ہیں۔ اور آن لائن قرآن، جی بالکل آن لائن قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، میں پہلے بتا چکی ہوں، بچوں کی بھی ہوتی ہیں، بڑوں کی بھی ہوتی ہیں، اڈلٹس جو ہیں بھائی بہنیں سارے کلاسز لیتے ہیں، آن لائن کلاسز، باقاعدہ ہمارا ایک سٹاف ہے جو کلاسز دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں شاور پکڑ کر، جی ایسے بھی آپ کر لیں، لیکن دیکھیں سنت کے مطابق اگر ہم کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی بالکل، بیٹھ کے بھی نہا سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی نہا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جیسے یورپ میں کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں بالکل چھوٹا سا انہوں نے شاور والا حصہ رکھا ہوتا ہے، اور بیٹھے بھی، اگر کوئی موٹا بندہ ہے تو وہ تو بیچارہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اگر بیٹھنے کی سہولت ہے تو آپ بیٹھ کے کریں، اگر کھڑے ہو کے کرنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کے۔ دیکھیں اسلام جو ہے وہ ہمارا آسانی بتاتا ہے۔ وومن شاور، جی بالکل کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جنابت کا غسل سب کو سمجھ آ گیا، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اس کو میں پھر اب جو ہے صاف کر کے بہنوں کو جو حیض کا جو غسل ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی،
اور یہ جنابت کا غسل جتنے بھی بھائی ہیں شادی شدہ حضرات ہیں آج سے ہی اگر آپ کو پہلے سے آتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات، اور اگر نہیں آتا تھا تو اس پہ عمل کریں. اور جتنے بھی بھائی جنہوں نے سیکھا اپنی بیویوں کو ضرور سکھانا ہے، جتنی بھی بیویوں نے سیکھا ہے اپنے ہسبینڈ کو ضرور سکھانا ہے، ٹھیک ہے. اور جتنی بھی ماؤں نے سیکھا ہے اپنی بالغہ جو بچیاں ہیں ان کو ضرور سکھانا ہے. جتنے بھی باپ دیکھ رہے ہیں اپنے بالغ بچوں کو ضرور سکھانا ہے، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جی، سلامت رہیں آپ سب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ صحیح سے جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بھی ایک فرض ہے. غسل ایک فرض ہے. جب بھی آپ تبلیغ کریں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے غسل کرنا فرض ہے. یہ جو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائی کہ جو ہے جنابت کے بعد غسل، حیض کے بعد، اس کے بعد نفاس کے بعد اور احتلام کے بعد، ٹھیک ہے، یہ غسل فرض ہے، ٹھیک ہے، ضروری کرنا ہوتا ہے. اچھا میں اس کو صاف کر دوں اگر سب کو سمجھ آ گئی ہے. باقی انشاءاللہ جنہوں نے مس کر دیا ہے یا جو اس کو دوبارہ سے ایکسس کرنا چاہتے ہیں، یا بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ریگولر کلاس لیتے ہیں وہ اگر شامل نہیں ہوئے یا کسی جو ہے وجہ سے وہ کلاس سے جا چکے ہیں، 3 دوبارہ، جی بالکل میں دوبارہ سے سارا ہی جو ہے ریوائز کر دیتی ہوں. جنابت کا غسل وہ غسل ہے جو مباشرت کے بعد میاں بیوی جو ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ غسل فرض ہے. اگر آپ ہسبینڈ وائف جو ہیں ازدواجی تعلقات کے بعد مسنون طریقے سے غسل نہیں کرتے تو پھر آپ جو ہے پاکیزگی حاصل نہیں کرتے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہاتھ دھوئیں گے، دونوں ہاتھ دھوئیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی ڈال کے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ جو ہے وہ دھوئیں گے، ٹھیک ہے. اس سے غلاظت جو ہے اس کو صاف کریں گے. اس کو آپ استنجا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تیسرے نمبر پہ نماز کی طرح وضو کریں گے. اب نماز کی طرح وضو کرنے میں کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے اور چہرہ دھوئیں گے. یہ 3 کام، ٹھیک ہے. یہ سٹیپ 3 آپ یاد رکھیں، پھر آرام سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وضو کی طرح نماز کی طرح وضو کرنا ہے، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے اور چہرہ دھونا ہے. اس کے بعد سر میں پانی ڈالیں، پورے سر میں پانی ڈالیں، اتنا پانی ڈالیں کہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد 3 دفعہ دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، 3 دفعہ بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں اور آخر میں پاؤں دھو لیں، ٹھیک ہے. جب آپ دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں گے تو سارا جو آپ کا دائیں سائڈ ہے وہ ساری دھل جائے گی. بائیں کندھے پہ ڈالیں گے تو ساری بائیں سائڈ دھل جائے گی، ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ خیر. اور جن سے مس ہو گیا ہے وہ یوٹیوب پہ انشاءاللہ میں آج ہی اس کو اپلوڈ کر دوں گی، اور یہ جو ٹک ٹاک کی جو ریکارڈڈ ہے یہ ساری جو ہے اسی کو میں ڈال دوں گی اس میں. اور کیونکہ علیحدہ سے آپ کو پتہ ہے اگر میں اپلوڈ کروں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مس ہو جاتی ہیں، جو میں ایکسٹرا پوائنٹ بتاتی ہوں. تو انشاءاللہ اگر میں اسی کو اٹھا کے اپلوڈ کر دوں گی تو آپ کو پھر جو ہے کوئی چیز اس میں جو ہے آپ کی مس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. جو اسٹوڈنٹ ریگولر کلاس لیتے ہیں وہ آسانی سے پھر یوٹیوب پہ جا کے اس کو دوبارہ سے ریوائز کر سکتے ہیں، ایکسس کر سکتے ہیں. اچھا اب پہلے تو ہم نے جنابت کا غسل کیا، ٹھیک ہے. اب ہم جو حیض کا غسل ہے یہ بہت ہی آسان ہے. حیض کا غسل، ٹھیک ہے. حیض کا اب دیکھیں یہ بہت ہی اہم جو ہے مسئلے ہیں، اور ہم لوگ اگر لائف پہ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں، کیا کھایا کیا پیا، یہ کیا وہ کیا، دیکھیں وہ تو ہم لوگ واٹس ایپ پہ بھی بات کر کے کر سکتے ہیں. لیکن جب اتنے سارے لوگ آپ کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اپنا اتنا قیمتی وقت، وہ وقت جو ان کی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آتا اور نہیں آنا، تو میں کہتی ہوں اگر کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ وقت ہی ہے جو اپنا اتنا قیمتی وقت آپ دوسروں کو دیتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کا اتنا قیمتی وقت جو ہے باتوں میں ضائع ہو جائے. تو بہتر ہے ہم کچھ ایسا کریں اس وقت کے ساتھ کہ ہمارا یہ وقت ہمارے اس دنیا میں جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. اچھا اب جو حیض کا غسل ہے، حیض جیسا کہ ساری بہنوں کو جو ہے، ماؤں کو، بیٹیوں کو ہر مہینے یہ جو ہے یہ معاملہ پیش آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی استحاضہ کی شکایت لے کے. اب دیکھیں جو پہلے میں نے بتایا نا کہ حیض جو ہے 7 دن جو ہے حیض کاؤنٹ کریں گے. 7 دن کے بعد اگر آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے، کوئی بھی داغ لگتا ہے تو وہ استحاضہ، ٹھیک ہے، استحاضہ میں شامل ہوگا. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاضہ کی شکایت کی.
اور یہ جو ہے ان دونوں کا آپ غسل ایک طرح سے ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ جو پہلے ہم نے پڑھا کہ جو جنابت کا جو غسل ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنی ناپاکی دور کرتے ہیں. اور اس میں بھی آپ سب سے پہلے جو ہے اپنی ناپاکی دور کریں گی. ٹھیک ہے، دور کریں گی. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پہلے ہم نے جنابت کا جو پڑھا، ٹھیک ہے، جنابت کا جو غسل ہم نے پڑھا، وہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی؟ نماز کے شیمپو سے مکمل. جی بالکل، آپ جو ہے نہانے کے بعد دوبارہ پھر آپ شیمپو سے نہا سکتے ہیں نماز کے دوران تلاوت کرتے ہوئے. سجدہ، جی سجدہ تلاوت کا میں نے پہلے بتایا تھا. ابھی یہ جو غسل کا ہے یہ ہم جو ہے سیکھ لیں، کیونکہ پھر جو ہے اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، جو صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی اور جو ہے اس سے متعلق سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو میں طریقہ بتانے لگی یہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے بھائیوں. جو پہلے میں نے جنابت کا بتایا وہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ سٹیپ وائز جو ہے نا وہ زیادہ، یہ تو اتنا آسان ہے. غسل جو ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے ناپاکی دور کرنی ہے، کہ جو آپ کی شرم گاہ ہے اس سے آپ ناپاکی دور کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا سر دھوئیں گے. ٹھیک ہے، اپنا سر دھوئیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو سر دھونا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ مکمل جو سر، جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ جس کے بال زیادہ ہیں اور وہ جو ہے جنابت کا جو غسل کرے گی تو بال کھولنے کے بغیر بھی اپنے بالوں کی جڑوں تک جو ہے پانی پہنچائے گی. لیکن جب ہم نے حیض کے بعد غسل کرنا ہے یا استحاضہ عورت جو ہے وہ غسل کرتی ہے تو آپ نے اپنا سارا سر دھونا ہے. ٹھیک ہے، سارا سر دھونا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے پھر سارا جسم دھونا ہے. بس جی، یہ جو ہے نا یہ اتنا سا کام ہے. اب مجھے بتائیں حیض کے بعد یہ جو ہے اگر اس سٹیپ کو فالو کر لیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ہے مسنون طریقے سے جو ہے وہ غسل ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں یہ مشکل ہے؟ یہ آپ خود بھی سیکھیں، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں جو ماشاءاللہ ایسی بہنیں ہیں جن کی بہویں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کی ماؤں نے انہیں نہیں سکھایا تو آپ اپنی بہو بیٹی کو بھی سکھا سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو سکھایا آپ کی بہو کو نہیں آتا تو آپ اس کو کہہ کہ تمہاری ماں نے تو تمہیں جو ہے وہ سکھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بلکہ آپ خود اس کی ماں بنے، اس کو سکھائیں، کیونکہ وہ اب آپ کی بیٹی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے اگر اس کی ماں نے نہیں سکھایا تو آپ اسے سکھائیں. اب جتنی بھی بہنیں مجھے سن رہی ہیں حیض کے بعد، ٹھیک ہے، سوری، حیض کے بعد یا حیض کے 7 دن کے بعد جو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بے شک خون آئے یا داغ لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہی آپ نے غسل کرنا ہے. اور کتنا آسان طریقہ ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ جو ہے نارملی آپ پہلے ہاتھ دھوئیں گی، منہ دھوئیں گی، یہ کریں گی، وہ کریں گی، ان سٹیپ کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد جیسے مرضی نہائیں. ان سٹیپس کے بعد آپ جیسے اجی نہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ حیض کہہ دے کہ نا ہر مہینے ہم نے کرنا ہے، ہر مہینے. اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیش کرتا ہے. ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، نہ کہ تنگی کا. لیکن ان سٹیپس کو آپ فالو کریں گی. سب سے پہلے ناپاکی دور کریں گی، پھر اپنا سر دھوئیں گی، پھر سارا جسم دھوئیں گی، اور اس کے بعد آپ جیسے مرضی نہائیں. بعد میں بے شک آپ برش کریں، ناک میں پانی ڈالیں، منہ میں ڈالیں، سر پہ ڈالیں، شیمپو لگائیں، لیکوڈ لگائیں، جو مرضی لگائیں. ٹھیک ہے. اب کوشش کریں کہ یہ جو وضو ہے، یہ جو غسل ہے جمعہ کے دن کریں. یہ بھائی بھی یہ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں، وہ ایسا غسل تو سنت کے مطابق ہے نا. اچھا، جیسے آپ بہنیں جنابت کا غسل کریں گی تو یہ مسنون طریقے سے جو غسل ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جمعہ کے دن ہم یہ غسل کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے عید کے دن غسل کریں گے والا سنت کے مطابق. حیض کے بعد کریں، استحاضہ عورت کرے. ٹھیک ہے. اور میت کو غسل دینے کے بعد بھی مسنون طریقے سے وضو کرنا چاہیے، میت کو غسل کے بعد. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے غسل کا طریقہ مسنون طریقے سے سب کو آ گیا. اور اچھا ایک اور بات ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے حیض کا جو غسل ہے،
اس کے بعد جو ہے نا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک روئی جو ہے، ایک روئی کو آپ خوشبو لگا کے، تو جو آپ کی حیض کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جب آپ حیض کے بعد غسل کر لیتی ہیں، ایک روئی کو خوشبو لگا کے حیض کی جگہ پہ آپ اس کو رکھیں، اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حیض جو ہے یہ ایک گندگی اور ناپاکی ہے، اور اس سے اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے، اگر جو ہے حیض کے بعد اگر آپ مباشرت کے لیے جاتی ہوں تو پھر جو ہے دیکھیں حدیث ہمیں یہاں تک جو ہے ہمیں سمجھاتی ہے، ہمیں حدیث میں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر حیض والی عورت جو ہے حیض سے پاکی اختیار کرنے کے بعد غسل کرنے کے بعد جو ہے، یہ بھی ایک جو ہے طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ روئی کے اوپر خوشبو لگا کے تو آپ حیض کی جگہ پہ رکھیں تاکہ آپ کی جو اسمیل اور ناپاکی ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، جو نہیں کرنا چاہتا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے حرج، کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے ایسے لیکوڈ آ چکے ہیں، ایسے جن سے ہم نہاتے ہیں، صابن اتنے اچھے آ چکے ہیں جن سے خوشبو آتی ہے، تو میرے خیال سے یہ ضروری نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی جو ہے حدیث کے مطابق یہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ کا کوئی سوال ہے تو میں دیکھ لیتی ہوں۔ جی جزاکم اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ غسل کے دوران کچھ پڑھنا، جی کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، آپ جب جائیں گے پہلے ہی آپ جو ہے بسم اللہ پڑھ کے چلے جائیں، جیسے وضو کے لیے ہم جو ہے ٹوائلٹ اور واش روم سے پہلے ہی پڑھ کے جاتے ہیں، اور جیسے جو ہے ٹوائلٹ کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بھی ہم پہلے ہی پڑھ کے جاتے ہیں۔ اگر ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں بسم اللہ غفرانہ کا، یہ بھی ہم باہر آ کے پڑھتے ہیں، تو پڑھنا جو ہے وہ آپ نے باہر ہی پڑھ کے آپ اندر جائے۔ میں غسل پر پانی 3 بار شولڈر پر، جی بالکل، شولڈر پر آپ نے 3 دفعہ، جب جنابت کا غسل کرنا ہے 3 دفعہ دائیں کندھے پہ، 3 دفعہ بائیں کندھے پہ۔ اچھا جی، استحاضہ میں روزہ کتنے دن کے بعد؟ جی 7 دن کے بعد، 7 دن آپ نے حیض شمار کرنا ہے، جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے بتایا 7 دن آپ حیض شمار کریں گی، 7 دن کے بعد اگر خون آتا ہے، داغ لگتا ہے، بے شک وہ وائٹ ہے، براؤن ہے، یلو ہے، آپ نماز روزہ کر سکتی ہیں۔ ہر مہینے ڈیٹ پہ آتی ہیں لیکن 2-3 دن، جی اگر آپ کو لگتا ہے ہر مہینے ہی آپ کے تیسرے دن بعد جو ہے پیریڈز رک جاتے ہیں تو آپ 3 دن بعد ہی اپنی عبادت شروع کر سکتی ہیں، لیکن 7 دن اگر ہم انتظار کریں، یہ حدیث میں ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کتنے سال آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا رہا کہ صرف 5 دن 3 دن یا 4 دن کے بعد آپ کو بالکل بھی داغ یا بلیڈنگ نہیں ہوتی، تو آپ پھر انہی دنوں کو کاؤنٹ کریں گی۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو ہے میں بتا رہی ہوں نا کہ اسی ریکارڈنگ کو، یہ جو ٹک ٹاک پہ جو میں نے ابھی پڑھایا ہے سارا جتنی بھی کلاس ہوئی ہے، تو یہ میں اس کو جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گی، آپ جن کا مس ہو گیا وہ آپ جا کے ایکسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جنابت کا غسل، حیض کا غسل جو ہے انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر لیں گے۔ جی آپ 7 دن کے بعد پھر شروع کر دیا کریں نماز، 7 دن کے بعد، کیونکہ 7 دن حیض کے کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اباؤٹ جی بالکل، کسی قسم کا بھی ڈسچارج ہے، بے شک اگر آپ کو جو ہے وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، یلو ہوتا ہے، کوئی بھی اگر آپ کو ڈسچارج ہوتا ہے، ہر مہینے کے بعد جو پیریڈز ہوتے ہیں 7 ڈیز، وہ جو ہے ان دنوں میں آپ نماز روزہ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتی۔ ہاں 7 دن کے بعد آپ کو کسی قسم کا بھی ڈسچارج ہوتا ہے، بے شک وہ ریڈ ہے، وائٹ ہے، یلو ہے، براؤن ہے، آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ جی بالکل، روزہ بھی آپ رکھ سکتی ہیں۔ جنابت جو ہے، جو ہسبینڈ اور وائف جو تعلقات قائم کرتے ہیں اس کو عربی میں جنابت بھی کہتے ہیں اور جماع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں مباشرت کہتے ہیں، انگلش میں جو انٹر کورس ہے اس کو جنابت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2-3 داغ ہوتا ہے اور پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن شروع میں نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو ہر مہینے کے بعد بلیڈنگ شروع ہوتی ہے، بے شک وہ ذرا سا ہی داغ لگتا ہے، آپ کی حیض کی مدت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کی آپ دیکھیں 7 دن تو انتظار کرنا ہے، لیکن اگر آپ کو 3 دن بلیڈنگ نہیں ہوتی، اکثر میرے پاس یہ سوال آتا ہے، بہنیں جو ہیں وہ انہیں پہلے 3 دن بلیڈنگ نہیں ہوتی اور آخر والے دنوں میں ہوتی ہے، کچھ بہنیں ایسی ہیں جنہیں شروع میں بلیڈنگ ہوتی ہے، آخر میں جو ہے سٹاپ ہو جاتی ہے، کچھ بہنیں ایسی ہیں جنہیں مطلب مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، تو اسی لیے میں نے آپ کو اس مسئلے کا حل بتایا
کیونکہ یہ ساری بہنوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملات پیش آتے ہی رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تو بالکل ہی یہ جو روٹین ہے پیریڈز کی، یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بہترین حل بتایا. 7 دن آپ نے حیض کے شمار کرنے ہیں، 7 دن کے بعد استحاضہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں استحاضہ یہ بیماری شمار کی گئی ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے 7 دن کے بعد آپ کی بلیڈنگ، آپ کا داغ، آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا ڈسچارج جو ہے جس میں ہلکا سا جو ہے آپ کو بلڈ ملتا ہے، وہ استحاضہ میں آئے گا. ٹھیک ہے. وضو آفٹر ایوری تھنگ یو ہیو ڈسچارج، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جیسے اکثر بہنوں کو وائٹ ڈسچارج کی پرابلم رہتی ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ تسبیح کر رہی ہیں تو آپ کو وائٹ ڈسچارج ہوا ہے تو آپ وضو کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیماری میں آتا ہے. ہاں اگر استحاضہ کی بیماری آپ کو ہو چکی ہے کہ جیسے 7 دن حیض کے بعد بھی آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے یا ڈسچارج ہوتا ہے، داغ لگتا ہے، تو پھر جو ہے آپ ایک غسل کریں گی صبح کے وقت، اور سارا دن آپ اسی سے جو ہے نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، اور جو ہے آپ تسبیحات بھی کر سکتی ہیں. جنابت کا غسل بھی کیا؟ جی نہیں، جنابت کا تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں وضو کے سٹیپ بھی کرنے ہوتے ہیں، پہلے میں بتا چکی ہوں. تو ابھی آپ جو ہے اس کو میں جو ہے ریکارڈڈ سیشن کو میں اپلوڈ کر دوں گی یوٹیوب پہ، جا کے آپ اس کو ایکسس کر لیجئے گا. ابھی میں شارٹ میں بتا دیتی ہوں. جو جنابت کا غسل ہے اس میں ہم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر ہم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں. وضو کیسے کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سارا منہ دھوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سر میں پانی ڈالتے ہیں. سر میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ آپ کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد دائیں کندھے پہ 3 دفعہ پانی، پھر بائیں کندھے پر 3 دفعہ پانی، اور اس کے بعد آپ پاؤں دھو لیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. ابھی کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ اگر نہیں تو میں اجازت چاہوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج جمعہ ہے، اور جمعے والے دن جو ہے سورۃ کہف، اور اس کے علاوہ جو ہے نماز جمعے کی تیاری. اور جی کچھ لوگ 10 دن بھی بتاتے ہیں. جی نہیں، یہ 7 دن جو ہے حدیث سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے، 10 دن نہیں. 10 دن ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے 10 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور 7 دن ہی جو نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو اتنی پریشانی اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو 10 دن میں تو بالکل ہی سر درد ہی نہ ختم ہو. جی جنابت کا غسل سمجھ آ گیا مریم، آپ نے سوال کیا تھا. جی سلامت رہیں. اور اس کے علاوہ اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ ریکارڈڈ سیشن کو ایکسس کر کے آپ سمجھ سکتی ہیں. تلاوت کرتے ہوئے سجدہ، جی اچھا میں آپ بتا دیتی ہوں. اب یہ جو سجدہ تلاوت ہے، یہ جو ہے یہ بورڈ پہ سارا کچھ سمجھ آ گیا. اس کو میں صاف کر دوں. سجدہ تلاوت کا بھی میں بتا دوں دوبارہ سے، کافی دن ہو گئے ہیں، 2-3 سوال آ چکے ہیں. سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو، یہ دونوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اور جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور وائٹ پانی آتا ہے دوبارہ، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. وائٹ ڈسچارج اگر آئے نماز کے دوران بھی آئے تو دوبارہ وضو جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. انٹر کورس کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں، شاور لیا نیور؟ جی بالکل. آپ اگر جو ہے سحری بناتے وقت اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے جنابت کی ہے تو اس کے بعد سحری کا ٹائم ہو گیا، تو آپ انٹر کورس کے بعد اپنی سحری بنائیں، سحری کھائیں، گھر والوں کو دیں، اور اس کے بعد آپ نہا کے فجر ادا کر لیں. اس کی رخصت ہے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو ناپاک ہے، ناپاک ہاتھوں سے یہ تو کھانا بنا رہی ہے، یہ روٹی بنا رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جو وہ کنڈیشن ہے جنابت جو ہے، وہ جو کنڈیشن جو ہم نے کی ہے وہ ناپاک ہے. انسان تو ناپاک نہیں ہوتا نا، اس وجہ سے وہ غلاظت جو ہے وہ جب ہم صاف کریں گے تو پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جمعے کی کوئی رکعت پڑھتی ہیں؟ جی جمعہ جو ہے اگر میں بتا چکی ہوں مردوں پہ فرض ہے. اگر بہنیں جو ہیں مسجد جا سکتی ہیں تو ضرور جمعہ پڑھیں، اگر آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے. اگر آپ نہیں جا سکتی تو آپ گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں. عورتوں کی نماز گھر میں پڑھی جانے والی نماز کی زیادہ فضیلت ہے. جی روزہ بھی رکھ سکتی ہیں نا آفٹر 7 days؟ جی بالکل رکھ سکتی ہیں.
جی نہیں، اگر آپ کو ڈسچارج ہوتا ہے تو آپ وضو نہیں کریں گی. اگر آپ کو 7 دن بعد بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر آپ صرف صبح غسل کریں گی اور سارا دن آپ جو ہے نمازوں کا نارملی جیسے آپ وضو کرتی ہیں وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو وائٹ ڈسچارج ہے اس کے لیے وضو شرط نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک بیماری میں آتا ہے، لیکن نماز کے لیے تو وضو کرنا ہے. لیکن اسپیشلی اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز میں آپ کو وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے یا آپ تسبیح کر رہی ہیں، تو پھر اگر آپ چیک کرتی ہیں ٹیشو کے ساتھ وائپ کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر تو آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، پھر تو وضو کرنا پڑے گا. اگر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو وائٹ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے اور آپ کو محسوس ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وضو ضروری نہیں. جی جزاکم اللہ خیر. مسجد نبوی جا سکتے ہیں؟ جی جو ہے پیریڈز میں جو ہے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں مسجد تو ایک پاک جگہ ہے نا، اور اسپیشلی پھر مسجد نبوی نہیں جانا چاہیے. اور جو بہنیں عمرے پہ جاتی ہیں اور جو ہے وہ ایسی میڈیسن آ چکی ہیں کہ اگر آپ ان کا استعمال کریں تو پیریڈز جو ہیں وہ آپ کے سٹاپ ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں نیکسٹ منتھ جو ہے آپ کو روٹین وائز جو ہے آپ کے پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ آپ وہ میڈیسن یوز کریں، کیونکہ دیکھیں عمرے پہ کون سا روز روز جایا جاتا ہے. وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے در کی زیارت نصیب کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے. تو اگر آپ جاتی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو کوشش کریں کہ میڈیسن یوز کر لیں. ٹھیک ہے، اور اگر اچانک سے پروگرام بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر بہن بیٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کون سی ڈیٹ ہے جس پہ ہمیں یہ جو ہے مسئلہ پیش آنا ہے. تو آپ جو ہے بہتر ہے عمرے پہ جانے سے پہلے آپ میڈیسن یوز کر لیں. اور اگر جو ہے آپ کو وہاں جا کے ایسا یہ حیض کا معاملہ پیش آ گیا ہے تو کوشش کریں کہ آپ مسجد کے اندر نہیں جانا چاہیے. پردہ بھی رکھ سکتے ہیں، مطلب ٹیشو نماز سے پہلے؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں. آپ جو انڈر ویئر پہنتی ہیں آپ اس میں کوئی پیڈ بھی یوز کر سکتی ہیں، کاٹن یوز کر سکتی ہیں، ٹیشو یوز کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کی مجبوری ہے نا. تو جیسے ہی آپ نماز پڑھیں تو پھر اس کو نکال کے پھینک دیں اور پھر آپ کوئی صاف جو ہے دوبارہ سے یوز کر لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وائٹ ڈسچارج جو ہوتا ہے نا، تو جب آپ نماز پڑھتی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے نماز سے پہلے سارے استنجا تو کرتے ہیں نا. استنجا کہتے ہیں جب ہم نماز سے پہلے اگر ہمیں جو ہے بول و براز کی اگر ہماری کیفیت ہو رہی ہو، اگر کسی کو پیشاب یا پخانہ آ رہا ہو تو وہ جا کے نماز سے پہلے اپنی وہ قضائے حاجت کرے تاکہ نماز میں جو ہے اس سے کوئی پریشانی نہ ہو. تو وہ جب ہم نماز سے پہلے جاتے ہیں پیشاب وغیرہ کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے ہیں، اس کو استنجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم استنجا کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا تو ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے یا انڈر ویئر پہنا ہوا ہے تو اس پہ کوئی غلاظت تو نہیں لگی. اگر غلاظت لگی ہے آپ اس کو پانی سے صاف کر لیں، ٹیشو سے، وائپ سے. وہ داغ جو ہے رہ جائے تو اس کا کوئی وہ حرج نہیں، لیکن وہ جو گندگی ہے وہ نہیں لگی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، حدیث میں الفاظ ہے کہ اگر آپ گندگی پاؤ یا بو پاؤ تو آپ اس کو صاف کرو، اگر داغ رہ جاتا ہے تو آپ اس حالت میں اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پیریڈز لیکن مدینہ میں جی ہاں جی زیارت آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو مساجد ہیں نا ان کے اندر جانے سے گریز کریں اور باہر کھڑے ہو کے آپ دعا کریں. دیکھیں جب میں عمرہ پہ گئی تھی نا، بالکل ہماری رہائش قریب تھی، اور کبھی ایسا ہوتا تھا ہم ہوٹل سے نکل کے جب جا رہے ہوتے تھے نا مسجد نبوی، تو آپ کو پتہ ہے اتنا رش ہوتا تھا اور اتنی قریب جگہ تھی، پھر بھی جاتے جاتے اس گلی میں ہی جو ہے جماعت شروع ہو جاتی تھی. تو پھر ہم لوگ کیا کرتے تھے، میں تھی اور میرے امی تھے، میرا بھائی تھا، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے جائے نماز ہمارے پاس ہوتا تھا، تو جیسے ہی جماعت شروع ہوتی تھی مدینہ کی گلی میں ہی، یقین مانے 1-2 دفعہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میری خوش قسمتی ہے. ادھر تو ہم کہتے ہیں نا باہر اگر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو باقاعدہ جائے نماز، اور امی جو تھے امی ویل چیئر پہ تھے. ٹھیک ہے، ان کے گھٹنے میں پرابلم تھی تو وہ ویل چیئر پہ تھے. بھائی جو تھا تو ہمارے پاس جو ہے نا جائے نماز نہیں تھا، ہم لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے، مسجد نبوی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز کا ٹائم تو ہوٹل میں ہی ہمیں پتہ چل گیا اتنے بجے نماز ہوتی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو جیسے ہی جماعت شروع ہوئی، یقین مانے گلیوں میں لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے
نے وہاں ہی جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دی، اور میں نے بھی، بھائی نے بھی. اور جب زمین پہ سجدہ کر رہی تھی نا تو بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں سے لوگ جو ہیں جوتے لے کے گزرتے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے، یا لوگوں نے کہیں تھوک پھینکا ہوگا، یہ وہ، ایسا کچھ خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا. اور اسی زمین پہ جو ہے میں نے سجدہ کیا. ظاہر سی بات ہے وہ مدینہ کی گلیاں ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی تو اس گلی سے گزرے ہوں گے نا، جتنی بھی وہ گلیاں ہیں. تو پھر اسی سے جو ہے آپ اگر جاتی ہیں، اگر کسی بہن کو حیض آ جاتا ہے، کوشش تو کریں جب آپ عمرہ پہ جائیں اپنی میڈیسن جو ہیں وہ کھا کے جائیں. اگر وہاں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو ڈیٹ ہے اس کا ٹائم ہو چکا، تو آپ وہاں وہ میڈیسن استعمال کریں تاکہ آپ کی عبادت جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اگر کوئی استحاضہ کی بیماری ہے کسی بہن کو کہ حیض کے 7 دن بعد بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، تو استحاضہ جو عورت ہے وہ ادا کر سکتی ہے عبادت بھی، نماز بھی، روزہ بھی. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے ایک شاور لینا ہوگا، ایک غسل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ سارا دن جو ہے اپنے یہ عبادت جو ہے یہ آپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو کوشش کریں اگر آپ مسجد نبوی میں ہیں اور آپ کو حیض آ گیا ہے تو آپ جو ہے یا تو میڈیسن یوز کر لیں، یا پھر آپ باہر رہ کے جو ہے آپ دعا کر لیں، نماز پڑھ لیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے حال جو ہے وہ جاننے والے ہیں، سینوں کے جو راز ہیں وہ جاننے والے ہیں. تو ہماری تو نیت یہی ہے نا. جی میں یو کے میں رہتی ہوں. اچھا اب کوئی اور آپ کا سوال؟ اور جو مس جنہوں نے کر دیا ہے جو حیض کا غسل اور جو جنابت کا غسل، تو وہ انشاءاللہ آج ہی میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گی اسی ریکارڈنگ کو. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے ادھر سے ایکسس کر کے یہ سیکھیں، کیونکہ جو حیض کا غسل اور جنابت کا جو غسل ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرض ہے، میاں بیوی کا جو ہے جنابت کے بعد غسل فرض ہے، حیض کے بعد عورت کا غسل فرض ہے، احتلام کے بعد بھائیوں کا غسل فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مسنون طریقے سے اگر آپ غسل نہیں کرتے تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوتا. اور نفاس کے بعد بھی، جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد جو نفاس ہوتا ہے، جو بلیڈنگ کے جو ڈیز ہیں، اس کے بعد بھی غسل فرض ہے. اچھا میرے لیے دعا کرنا. میرے کڈس کم ٹو می سے سوشل ورکر. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی جو ہے پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ اپنا جو ہے خاص کرم کرے. احتلام جو ہے یہ مردوں کے ساتھ یہ جو ہے معاملہ پیش آتا ہے، تو باقی جو ہے اس کے بعد بھی پھر انہیں جو ہے یہ کرنا ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے یہ ایک طرح کا. تو یہ جب ہو تو اس کے بعد بھی غسل جو ہے وہ فرض ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جنابت کرنے کے بعد جو ہے ہسبینڈ کو جو ہے ڈسچارج ہوتا ہے، لیکن احتلام جو ہے یہ جو ہے جنابت کے بغیر جو ہے ڈسچارج ہونا، اس کو احتلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جن بہنوں کو نہیں پتا تو ان کی آسانی کے لیے میں بتا رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ دین کی بات ہے، شرع میں کوئی شرم نہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ پہلے میں بتا چکی کہ ایک مچھر کی مثال دینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتے، تو ہم تو پھر گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. تو یہ تو دین ہمیں بتا رہا ہے نا، ہمارا اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. حدیث کی باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور حدیث میں سارا کچھ. اور دیکھیں جب ہم نے یہ علم حاصل کیا اور ہمارے میل اساتذہ بھی تھے، وہ ہمیں پڑھاتے تھے. اب دیکھیں ہم نے کبھی شرم محسوس نہیں کی یا انہوں نے، بلکہ جیسے اب میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ویسے ہی ہمارے جو میل اساتذہ تھے وہ ہمیں باقاعدہ یہ سمجھاتے تھے کہ شرع میں کوئی شرم نہیں. کوئی بھی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ سارے جو ٹاپکس ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور بھائیوں سے ریکویسٹ کی، بہنوں سے کی کہ اگر کوئی بیوی جو ہے جس نے جنابت کا غسل سیکھا وہ اپنے ہسبینڈ کو سکھائیں، ہسبینڈ نے سیکھا ہے تو اپنی بیوی کو، اگر کسی ماں نے سیکھا ہے اور اس کا بچہ شادی شدہ ہے اس کو نہیں پتا اس کو سکھائیں، اگر حیض کا غسل کسی ساس نے سیکھا ہے وہ اپنی بہو کو سکھائیں. اس میں کوئی نہیں ہے، تبلیغ کرنی ہے نا. جی جزاکم اللہ خیر. عائشہ سلامت رہیں. اچھا آج کی کلاس ہماری ختم ہوئی، اور ہر روز جیسے کہ ہم سورۃ اخلاص نارمل ڈیز میں ہم لوگ 3 دفعہ پڑھتے ہیں تاکہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملے، اور رمضان المبارک میں ہم نے 9 ٹائمز جو ہے سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کی تاکہ آپ سب کو 3 قرآن پاک پڑھنے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیں. ابھی میں خاموش رہوں گی. سب سے ریکویسٹ ہے کہ 9 ٹائمز سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد آخر تک اس کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
माशाल्लाह जी जिन्होंने डन कर लिया, और माशाल्लाह जी यूज़र नेम मैं माज़रत चाहती हूँ, वो सवाल इतने आ जाते हैं तो जहन में नहीं रहा, इंशाल्लाह मैं अभी बता देती हूँ, माज़रत चाहती हूँ। ये ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक था क्योंकि देखिए जितने भी शादीशुदा हज़रात हैं उनके साथ ये मामला पेश आता है, और गुस्ल फ़र्ज़ है, और हैज़ भी सारी बहनें और जो बेटियाँ हैं उनके साथ ये मामला पेश आता है, ये भी ज़रूरी है। कपड़े एवरी टाइम चेंज करने, अगर वाइट नहीं, अगर जो है आपको वाइट डिस्चार्ज होता है तो जब आप नमाज से पहले इस्तंजा करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो अंडरवेयर है या ट्राउज़र या शलवार है उस पर जो है वाइट डिस्चार्ज जैसे अक्सर चिपका होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि वो डिस्चार्ज जो है आपके कपड़े के साथ लगा हुआ है तो आप उसको साफ़ करेंगी, टिश्यू से साफ़ कर लें, वाइप के साथ कर लें या फिर पानी से कर लें। तो अगर दाग रह जाता है तो आप नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन अगर वो वाइट डिस्चार्ज जो है आपके कपड़े के साथ चिपका होता है नमाज से पहले, ठीक है, तो फिर आप उसको क्लीन करने के बाद बेशक दाग रह जाए आप नमाज पढ़ सकती हैं। अगर दुराने नमाज आपके साथ ये वाइट डिस्चार्ज का मामला पेश आता है और कपड़े पे लगा भी रहता है तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो फिर आपकी मजबूरी है कि नमाज के दौरान आप ना चेक कर सकती हैं ना साफ कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल है कि आप जब इस्तंजा करें, हर नमाज से पहले हर कोई जो है वो जाता तो है ना टॉयलेट में, तो आप कोशिश करें उस टाइम आप चेक करके इसको साफ़ कर लें। और वाइट डिस्चार्ज जो है ये एक बीमारी में आता है, इससे बार बार वज़ू करने की ज़रूरत नहीं जी। टिश्यू रख के भी पढ़ सकती हैं, पैड रख के पढ़ सकती हैं, कॉटन रख के पढ़ सकती हैं, लेकिन कोशिश करें जब आप नमाज पढ़ लें तो फिर उसको जो है दोबारा से फेंक के तो दोबारा साफ़ चीज़ रखें अगर आप दोबारा नमाज पढ़ना चाहती हैं। नमाज से पहले चेक कर लें जी। सजदा तिलावत का मैं बता दूं, और अल्लाह पे यकीन रखो इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मिल जाएंगे, ज़रूर मिलेंगे। अभी जो है आपके लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह करती रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर आपके बच्चे मिलेंगे। इससे पहले भी एक इटली की फैमिली थी, तो सोशल वर्कर जो है उनके बच्चे ले गई थी उनकी बेटी, तो उन्होंने बाकायदा जो है मुझे फिर फ़ोन किया, बड़े परेशान थे, तो उन्हें भी मैंने यही तस्बीह बताई थी दुरूद इब्राहिमी की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटी वापस आ गई। हालांकि उनका फ़ैसला तो जज के पास जा चुका था। तो आप कोशिश करें दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और इंशाल्लाह जो है अल्लाह तबारक व तआला सब वालिदैन को जो है सलामत रखे और उनके बच्चों को जो है हमेशा उनका साथ नसीब करे अल्लाह तबारक व तआला। आज बच्चों की आवाज़ नहीं है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर आप सबका भी। बस आपने जो है इस पे अमल करना है। अब देखिए जनाबत का गुस्ल ये भी फ़र्ज़ है, हैज़ का गुस्ल भी फ़र्ज़ है, एहतलाम का गुस्ल भी फ़र्ज़ है, नफास का गुस्ल भी फ़र्ज़ है। ये बस आपने इस पे अमल कर लिया तो समझे कि मेरी ये मेहनत जो है ये पूरी होगी। मेरे भाई के ज़ात का मसला है कोई जी, आप दुरूद इब्राहिमी जिसके साथ कोई भी मसला है ना, तो आप जो है दुरूद इब्राहिमी जी इंशाल्लाह। देखिए मैंने आपको बता दिया ना, पीरियड्स में तस्बीह जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिक्र अज़कार कर सकते हैं, और तस्बीहात जितनी भी हैं उसमें हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, हम्द व सना और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तग़फ़ार ही करते हैं। तो जिक्र अज़कार जो दुआएं हैं ये हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कुरान पाक है उसकी इबादत आप नहीं कर सकती, उसको हाथ आप नहीं लगा सकते, लेकिन ये है कि अगर आप पढ़ रही हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप कुरान पाक को ग्लव्स पहन के आप टच कर सकती हैं, क्योंकि वो एक मजबूरी है। अक्सर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन आप जो है ग्लव्स पहन के आप कुरान पाक पढ़ सकती हैं अगर आप क्लास ले रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि देखें इस्लाम हमारा जो है वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गुस्ल का तरीका जो है ये मुकम्मल समझ आ गया होगा, और कोशिश करें जब भी गुस्ल करें मसनून तरीके से करें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।